دونوں صوبوں میں کے پی کے اور پنجاب میں صوبائی حکومتوں کی ایما پہ اور پولیس کی حفاظت میں جو فتنہ فساد مارچ یا احتجاج اب ہو رہا ہے اور جس سے مٹھی بھر لوگ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی 100-150 سے زیادہ آدمی ہو بڑے شہروں میں، ورنہ تعداد جو ہے وہ کہیں 30 ہے، کہیں 40 ہے، کہیں 15 ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ 10-15 لوگ جو ہے وہ ویگن میں یا کسی گاڑی میں آتے ہیں، آ کے اسے سڑک پہ جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں، اس میں سے ٹائر نکال کے ان ٹائرز کو جو ہے وہ آگ لگاتے ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے تو اوپر بھیجتے ہیں کہ جی دیکھیں جناب، یہ عوام کا سمندر جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے۔ لوگ ہاسپٹل پہنچنے سے، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے یا لانے سے، اپنی خوشی غمی میں شرکت سے اور اپنے ضروری کاموں میں جانے سے جو ہے وہ مجبور ہوتے ہوئے جب ان فسادیوں کے گلے پڑنے کو آتے ہیں یا ان کی مرمت کرنے کو آتے ہیں تو وہاں پہ پولیس ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ جہاں پہ یہ فسادی جو ہیں یہ احتجاج کے نام پہ سڑکیں بلاک کر کے بیٹھے ہیں، دونوں اطراف پولیس جو ہے پولیس نے علیحدہ بیریئرز لگائے ہوئے ہیں تاکہ عوام ان کے قریب نہ آ سکے اور ان کے قریب آ کے ان کی مرمت کر کے ان کو بھگائیں نہ۔ تو یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آمد و رفت کے رستے جو ہیں ان کو کھلا رکھیں، اور یہ سہولت جو پبلک ایٹ لارج لیول پہ ہے یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ قانونی ذمہ داری ہے۔ آج فیڈرل گورنمنٹ، وزارت داخلہ نے ان رائٹنگ یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کو، کے پی کے اور پنجاب کو جو ہے یہ یاد دلائی ہے، اور ساتھ انہیں یہ بھی لکھا ہے کہ آج تیسرا دن ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ چند 100 شرپسند احتجاجیوں کے احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور اپنی منزل پہ پہنچنے یا اپنی ضروریات زندگی کو جو ہے وہ پورا کرنے سے جو ہے وہ قاصر ہیں۔ صوبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پورا کریں، ورنہ میں یہ بات آج انہیں باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اگر انہوں نے اس بات کو سیریسلی نہ جانا تو اس کے کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز ہوں گے، اور میں عدالت عظمیٰ اور عدالت ہے عالیہ، جس میں پشاور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ کل کو یہ ریلیف لینے کے لیے آپ کے پاس یہ پہنچیں گے، آپ اس کا نوٹس لیں۔ یہ لا اور آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے، یہ عام آدمی کو، عام شہری کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے، جو ہم کہتے تھے نا کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس کا ملک دشمن ایجنڈا ہے، وہ آج دیکھیں یہ پورا ہو رہا ہے۔
یہ کہتا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے. یہ اس نے کرنا تھا. یہ کہہ رہا تھا نا مجھے للکار کے کہ جی رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کروں, اسے پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے تو وہ وقت ہی نہیں آنے دینا. یعنی اب یہ اسلام آباد کی حدود سے پرے پنجاب اور کے پی کے کی حدود میں بیٹھ کے یہ عوام کے لیے جو ہے وہ ایک تکلیف, ایک پریشانی اور ایک مشکل جو ہے وہ پیدا کیے ہوئے. اور عوام نے, میں یہ بات اور ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ عوام نے ان کے اس فتنہ فساد مارچ کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے. پچھلے 1.5-2 ماہ سے جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں دھکیلنے کی جو ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. میں ان کے اس عمل کی بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور جو طریقہ کار آئین اور قانون میں درج ہے, پرامن احتجاج کا جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے, اس کی لمٹس میں رہ کے جو ہے یہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں, اور اس کے علاوہ اپنے غیر قانونی فتنہ اور فساد پہ مبنی عمل جو ہے اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے جو ہے وہ دائرے میں لائیں. میں آخر میں عمران خان نیازی نے جو ہمارے سینئر صحافیوں سے جو بات منسوب کی ہے, میں اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں, اور میں اسے کہتا ہوں کہ اگر تو انہوں نے کوئی بات, صحافی کا کام ہے اس نے رپورٹ کرنی ہے. اب میں نے یہاں پہ جو بات کی ہے تو میں اس کے اوپر کس طرح سے مورد الزام ٹھہرا سکتا ہوں کسی بھی صحافی بھائی کو, جرنلسٹ کو, کہ جی آپ نے یہ بات کیوں رپورٹ کر دی. بھئی اگر میں نے کی ہے تو پھر اس نے تو رپورٹ کرنی ہے. آپ یہ کہتے ہی نہیں رہے ہیں, آپ کھڑے ہو کے پیغمبری کے دعوے کرواتے رہے ہیں. آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی جس طرح سے نبیوں کے لیے لوگ ان کا پیغام لے کے نکلتے تھے, میرے لیے بھی جو ہے وہ نکلے. آپ نے اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض باتیں کی ہیں. آپ نے اپنی اس سیاسی اور دنیاوی اور اقتدار کی جدوجہد کو آپ نے جہاد کا درجہ نہیں دیا. کوئی اس میں کوئی انکار ہے اس میں کوئی, یا اس میں کسی کو کوئی شبہ ہے؟ اور آپ نے مدینہ کی ریاست کا راگ نہیں الاپا, اور 4.25 سالوں میں جو آپ نے مدینہ کی ریاست جو ہے وہ ریاست تو تھی وہ فرا گوگی کی, اور آپ نے اس کو مدینہ کی ریاست کا نام دیے رکھا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس نے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے. اور میں آج دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ وزیر آباد کا واقعہ جو ہے اس میں جو ملزم ہے نوید, وہی ملزم ہے. تمام تر جو ابتدائی انکوائری تفتیش آگے بڑھی ہے اور جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ملزم نہیں ہے, اور وہ اسی طرح سے موٹیویٹ ہو کے آ گیا جس طرح سے ایک بندہ موٹیویٹ ہو کے آیا اور اس نے احسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا. ایک بندہ اور موٹیویٹ ہو کے آیا, اس نے خواجہ آصف صاحب کے اوپر جو ہے وہ سیاہی جو ہے وہ پھینکی. ان لوگوں کی بھی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہم نے بڑا دیکھا, ہم نے بڑا انویسٹیگیٹ کیا, لیکن نو دے ور سیلف موٹیویٹڈ. وہ یعنی مذہبی انتہا پسندی میں وہ لوگ تھے, موٹیویٹڈ تھے, اور انہوں نے وہ کام کر دیا. یہ بندہ جو ہے اس کے ٹیلی فون سے جو چیزیں ملی ہیں نہیں رکھی جائے گی, اس کی پورے میرٹ پہ جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور عمران خان نیازی کی جو اس درخواست میں اس مدعی کے پاس ہونا ضروری ہوتی ہے جو لیڈ کرے ایک کرمنل انویسٹیگیشن کی طرف, جو رہنمائی کرے کہ اس کرمنل سین یا اس کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. پریما فشائی اس میں جو ہے وہ مواد موجود ہے. اگر آپ جیسا کوئی شر پسند جو ہے وہ قومی اداروں کو سرنگو کرنے کے لیے اور ملک میں فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرے گا تو وہ بات جو ہے وہ کسی طور پہ جو ہے وہ تسلیم جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. تو میں یہ دوبارہ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے
اور ان سے جو پچھلے 2-3 دن کی ان کو شادیوں کی جو ہے وہ تائید، ایماء اور حفاظت کرتے ہوئے جو آپ لاکھوں نے کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ آپ پریشان کر رہے ہیں، اس سلسلے کو بند کریں ورنہ اس کے کنسیکوینسز ہوں گے۔ گورنر پنجاب میں یہ KPK نے لگانے کی تجویز ہے کہ وہ گورنر ہاؤس پہ جو ہوا ہے میں نے کہا کہ فائل مکمل ہونی چاہیے، سر فائل اور جو اس کے بعد پھر انہوں نے جہاں پہ بھاگ کے جانا ہے وہاں پہ بھی اس بات کا پوری طرح سے احساس ہو جانا چاہیے۔ یہ باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے لیے ہیں اور عوام کی بہتری، سہولت، مدد کے لیے سب کچھ ہوگا۔ جی کی درج نہیں کروا سکے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اکھوں ونی تے نہ چراغ جی کی، تو معاملہ یہ ہے کہ اس سے ان کو اپنی اوقات معلوم ہو جانی چاہیے۔ پنجاب میں جھوٹی FIR درج کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں لا منسٹر رہا ہوں پنجاب کا 10 سال، روز پتہ نہیں سینکڑوں درج ہوتی ہے جھوٹی FIR، تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک جھوٹی FIR اپنے لیے درج کروا سکے، تو اسے اس سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کون سا انقلاب اس نے لے کے آنا ہے۔ عزیز القی صاحب دبائے وقت سے رانا صاحب آپ سے گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز مانگے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا فیصلہ؟ جی ان کو رینجرز اور FC یہ دونوں فورسز جو ہے وہ ہم مہیا کر رہے ہیں۔ سہیل رانا صاحب باغبان ٹی وی۔ تو سر آپ نے کہا اس میں اتنی ہمت نہیں ہے جھوٹی FIR کٹوانے، آپ کے سامنے ہی ہے نہیں ہے، تو کیا اس ہمت میں نیچرلی آپ کی رہنمائی بھی ان کو حاصل ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، ارشد عمر کو اور فواد چودھری کو، اور جو کل انہوں نے شاہ محمود قریشی نے بیان دیا کہ IG سن لو، تو کیا وہ IG کو سنا رہتے ہیں کسی اور کو؟ کسی اور کو سنانے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ ان کا حال وہی ہے کہ روندی یاراں نوں لے لے نہ بھراواں دے۔ سنا اللہ صاحب ڈانس۔ رانا صاحب، ایک تو پرائم منسٹر نے لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم خط لکھیں گے سپریم کورٹ کو فل بینچ کے لیے، وزیر آباد کا واقعہ ہے، ارشد شریف واقعہ ہے، تو خط وہ لکھ لیا گیا ہے یا پرائم منسٹر واپسی پہ لکھیں گے؟ دوسرا جو ٹیم آپ نے بھیجی تھی کینیا وہ واپس آ گئی ارشد شریف، تو وہ آپ کو کوئی رپورٹ پیش کیا تو کیا اس میں چیزیں سامنے آئی؟ جی جو خط کی آپ نے بات کی ہے وہ پرائم منسٹر اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن وہ خط جو ہے وہ پرائم منسٹر کی طرف سے جو ہے وہ جا چکا ہے، باقی جی چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے کینیا سے جو ٹیم واپس آئی ہے، میں نے اس ٹیم سے بریفنگ دی ہے، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی مزید جو ہے وہ انکوائری یا پروب طلب ہیں، اس لیے ایک تو میں نے اس ٹیم سے کہا ہے کہ وہ دبئی بھی جائیں اور وہاں پہ جو چیزیں جو ہے وہ جن چیزوں کو کنفرنٹ کرنا ضروری ہے ان کو بھی کریں، اور دوسرا جو انہوں نے ڈیٹا جو ہے وہ کینیا کے حکام سے وہاں پہ طلب کیا ہے اس کے متعلق ہم وزارت خارجہ کو جو ہے وہ اس بارے میں ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو ہے وہ کینیا کے گورنمنٹ سے یا یہاں پہ جو ان کے سفیر ہیں ان سے اگر میری ملاقات ہو سکی تو میں بھی ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈیٹا جو ہے اس ڈیٹے کو فراہم کیا جائے۔ باقی اب تک کی جو انفارمیشن ہے اس میں یہ پریما فشائی ہے، اس کو آپ جو ہے وہ ان ڈیٹیلڈ انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن میں جانے پر کچھ اس میں جو ہے وہ کوئی نئی چیز آ سکتی ہے، لیکن اب تک کی جو چیز سامنے آئی ہے پریما فشائی یہ ارشد شریف مرحوم کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے
اور یہ ایک ٹارگیٹڈ جو ہے وہ مرڈر تھا. یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو معاملہ وہاں کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. اس میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پریما فشائی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مسٹیکن جو آئیڈینٹی والا معاملہ ہے وہ درست نہیں ہے. اور اگر یہ مرڈر ہے جو کہ پریما فشائی معلوم ہوتا ہے کہ ہے تو پھر اس میں دو بندے جو ہیں وقار اور خرم جو کہ دونوں بھائی ہیں وہ پھر اس سے باہر نہیں ہیں, کسی قیمت پہ وہ باہر نہیں ہیں. ان کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ان کے اب جو ان کا جو ڈیٹا ہے, ان کی جو سرگرمیاں ہیں, ان کے متعلق جو ان کی یہاں پہ جو ارشد شریف کے وہاں پہ جانے اور وہاں پہ رہنے, کیونکہ غالباً وہ 20 اگست کو گئے ہیں وہاں پہ, تو اس کا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے تاکہ بات جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھ سکے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس کو تو میں پورے یعنی پریما فشائی پورے جو ہے وہ یقین سے کہہ سکتا ہوں. باقی جو ہے وہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے حاصل کرنا اور اس کے اوپر پھر ان چیزوں کو کنفرنٹ کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. باقی جو 2 ممبرز ٹیم جو وہاں پہ گئی تھی, میں آئی مسٹ اپریشیٹ اینڈ آئی آلسو اپریشیٹ DG FIA کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑے پروفیشنل انداز سے جو ہے وہ بڑا باریکی میں جا کے ایک ایک چیز کو جو ہے انہوں نے انالائز کیا ہے, اور انالائز کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں جن میں سے 2 کا میں نے ذکر کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریزن بیسڈ ہے. جس کو بھی بنا دیں, وہ کسی ریٹائرڈ کو بنا دیں, وہ کسی حاضر سروس کو بنا دیں گے, اور اس میں کوئی جو ہے وہ چیز باقی کس حد تک گورنمنٹ ان تک پہنچ سکتی ہے نہیں پہنچ سکتی, اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے نا, وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہے گی. کچھ یونیورسٹیز میں آج ایگزام تھا وہ بھی انہوں نے ملتوی کر دیا. 13 تاریخ کو سکول بند کر دیے ہیں, سکول بند کر دیے ہیں, دفاتر نہیں کھل سکے. 13 نومبر کو پورے ملک میں ایمڈی-کیٹ کا عمران خان کے جو ہے وہ احتجاج میں جو ہے وہ شامل ہے, وہ بھیج دیتے ہیں اور وہاں پہ کرسیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور پولیس آ کے ان کی حفاظت کرتی ہے. اب یہ جو احتجاج ہے, دیکھیں یہ اسلام آباد کی طرف بھی جو آ رہے ہیں یہ کوئی لانگ مارچ نہیں آ رہا, یہ 2 صوبے جو ہیں یہ فیڈریشن پہ اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. اور یہ جو احتجاج ہے یہ احتجاج عوام نہیں کر رہے, یہ صوبائی حکومتیں جو ہے احتجاج کروا رہی ہیں, ورنہ یہ لوگ جو ہیں خدا کی قسم یہ نظر نہ آئے کہیں. وہ ان کو مل گئی ہیں یا نہیں, اور میڈیا FIA جو ہے وہ کارروائی کرے گا. جہاں تک آپ نے ارشد شریف صاحب مرحوم شہید کی بات کی ہے, دیکھیں اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کو ابھی بات کرنا بڑا قبل از وقت ہوگا, اور یہ بڑا ظلم ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پولیس ہے اس پولیس کے متعلق بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ پولیس جو ہے وہ اس قسم کے کام کرنے کی ماہر ہے. وہ یعنی کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ پیسے ویسے لے کے بھی یہ کام کر دیتی ہے. یعنی اس قسم کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ گاڑی پہ جو فائر ہوئے ہیں تو وہ بڑے ہی ٹیکنیکل انداز میں ہوئے ہیں کہ یعنی جو پولیس کا موقف ہے اگر اس کو سامنے رکھے تو انہیں کیا معلوم تھا کہ ارشد شریف جو ہے وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے اور جو گاڑی کو چلا کون رہا ہے. تو یعنی فائر کرنے والوں کو یہ میری اسیسمنٹ ہے, فائر کرنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ اس گاڑی میں جو 2 بندے بیٹھے ہیں ان میں سے ارشد شریف کون ہے, وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے, کس سائڈ پہ بیٹھا ہے, گاڑی کو ڈرائیو کون کر رہا ہے, اور جو ڈرائیو کر رہا تھا اسے بھی معلوم تھا
کہ کس جگہ پہ کیا ہونا ہے اور اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو کرنا ہے. تو اس لیے بادی و نظر میں تو یہ کلائمیسی لگتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں پولیس سے جو چیزیں ریکوائرڈ کی گئی ہیں انہوں نے فی الحال انہوں نے ان کو فراہم کرنے سے جو ہے وہ لیت و لال سے کام لیا ہے. تو وہ ٹیم نے واپس آنا تھا. تو اب ہم سفارتی سطح پہ اور میں یہ چاہوں گا کہ جب پرائم منسٹر واپس آتے ہیں تو میں پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ کینیا کے پریزیڈنٹ سے بات کریں اور بات کر کے جو ہے وہ جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ باقاعدہ لے کے دیں. جو ارشد شریف شہید کے پاس جو اس کا سامان تھا اس میں سے بہت ساری چیزیں تو مل گئی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو انہوں نے دانستہ طور پہ نہیں دی وہ ان کے پاس ہیں تو وہ بھی ہمیں لے کے دیں. تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ایک یعنی مدعی کو کرنی بنتی ہے اسے کرنی چاہیے لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ریاستی اور ملکی مفاد کو جو ہے وہ رون ڈالے. تو وہ تو لندن کا جو قانون ہے یا لندن کا جو بھی ان کا ایک اپنا کرمنل سسٹم ہے اس کے مطابق وہ اس کا فیصلہ کریں گے. اس کے اوپر تو میں کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. تو باقی یہ ہے کہ یہ قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی بھی واقعے کے اوپر جس کا چاہے نام لکھ کے جو ہے نا وہ درخواست لے کے ایس ایچ او کے پاس چلا جائے. اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریزنیبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے. ورنہ اس طرح سے اگر اس بات کو اگر آپ لیں گے کہ جی جو کوئی درخواست لکھ کے لے جائے تو آپ اسی طرح سے مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیں تو یہاں پہ تو پھر لوگ جو ہے وہ ایسے آفسز جن کا چلو سیاستدانوں کی تو بات ہے لیکن جن کو آپ اگر اس چیز پہ لے کے آئیں گے تو یہاں پہ تو پھر ہر بندے کے خلاف ایف آئی آر کر دیں گے. حملہ ہوا ہے اس کا میڈیکل غیر سرکاری اسپتال یا غیر سرکاری ڈاکٹر جو ہے ایف آئی آر کٹ جا سکتی نہیں کٹی جا پھر یہ کیسے کٹ نہیں. اس میں دیکھیں اس میں قتل بھی ہوا ہے نا. ہاں